بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے جتنے احکامات کا حکم دیا ہے ان احکامات کو اجمالی طور پر بیان فرمایا ہے، باقی اس کی جو تفصیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر چھوڑ دی ہے کہ وہ عملی نمونے سے اپنی امت کو سکھائیں۔ اس کی سمپل سی مثال آج ہم بیان کرنے والے ہیں نماز سے متعلق، کہ اللہ رب العزت نے صرف نماز کے قائم کرنے کا حکم دے دیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس کا وقت بتا دیا۔ باقی نماز کس طرح پڑھنی ہے اور نماز میں کیا کچھ پڑھنا ہے، اس میں کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا، یہ سب کچھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اور سکھلایا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا صلو کما رأیتمونی، کہ مجھے دیکھ کر کے نماز پڑھو، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، جیسے مجھے دیکھ رہے ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو صرف اور صرف نماز سے متعلق ہیں ان کو میں نے ترتیب دی ہے، وہ آج آپ حضرات کے سامنے میں رکھوں گا۔ وہ حدیثیں 40 حدیثوں کے قریب ہیں کہ جن سے ہماری نماز ثابت ہوتی ہے، وضو سے لے کر کے نماز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح طریقہ کار بتلایا ہے اور کیا کچھ بتلایا ہے۔ تو اس میں ذرا آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی روایت جو وضو سے متعلق ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال عثمان رضی اللہ عنہ الا اریکم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم توضأ ثلاثا۔ تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں وضو کا مسنون طریقہ نہ بتلاؤں؟ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور 3 دفعہ اعضاء کو دھویا۔ گردن پر مسح کی بات آ جاتی ہے تو اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من توضأ ومسح بیدیہ علی عنقہ وقی الغل یوم القیامت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گردن کا مسح کیا تو وہ قیامت کے دن بیڑیاں پہنائے جانے سے بچ گیا۔ اسی طریقے پر آگے بات آ جاتی ہے جرابوں پر مسح کرنا۔ تو جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس قول کو ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وضو کے دوران جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، چونکہ ایسا کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس حوالے سے علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحفۃ الاحوذی شرح ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 233 میں، اور میاں نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ نے فتاوی نظیریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 327، اور مولانا شرف الدین رحمہ اللہ نے فتاوی ثنائیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 423 میں لکھا ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اوقات نماز سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ صلی الظہر اذا کان ظلک مثلک والعصر اذا کان ظلک مثلیک والمغرب اذا غربت الشمس والعشاء ما بینک وبین ثلث اللیل وصلی الصبح بغبش یعنی الغلس۔ موطا امام مالک کی یہ روایت ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تیرا سایہ تیرے برابر ہو جائے تو ظہر کی نماز ادا کرو، اور جب یہ سایہ 2 گنا ہو جائے تو عصر کی نماز ادا کرو، اور آفتاب غروب ہونے پر مغرب کی نماز پڑھ، جبکہ عشاء کا وقت رات کے تہائی حصے تک، اور فجر کی نماز اندھیرے میں ادا کر۔ اسی طریقے پر ظہر کا مسنون وقت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدت الحر من فیح جہنم۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب گرمی زیادہ ہو تو ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو، چونکہ گرمی کی شدت جہنم کا اثر ہے۔ عصر کا مسنون وقت، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤخر العصر ما دامت الشمس بیضاء نقیۃ۔
ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ عصر کی نماز کو دیر سے پڑھتے تاکہ سورج صاف اور سفید ہوتا۔ فجر کا مسنون وقت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر۔ ترمذی شریف کی روایت ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز اسفار میں پڑھو جب روشنی ہونے لگے، چونکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جمہور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین بھی اسفار کے وقت فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ اقامت کے مسنون کلمات، ان بلالا رضی اللہ عنہ کان یثنی الاذان و یثنی الاقامت۔ مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت بیان ہے جس میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا معمول بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آذان اور اقامت دوہری دوہری کہا کرتے تھے، یعنی ہر جملے کو 2 مرتبہ دہراتے تھے۔ مؤذن رسول حضرت ابو محذورہ، حضرت ثوبان اور حضرت سلمہ رضی اللہ عنہم کا معمول بھی یہی تھا۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نیل الاوطار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 میں اسی کو ترجیح دی ہے۔ سر ڈھانپنا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکسر القناع۔ شمائل الترمذی میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اپنے سر مبارک پر کپڑا رکھا کرتے تھے۔ فتاوی ثنائیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 525 میں لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سر ڈھانپ کر نماز پڑھتے تھے۔ نیز مولانا شرف الدین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 523 میں لکھتے ہیں کہ قصداً ٹوپی اتار کر ننگے سر نماز پڑھنا اور اس کو اپنا مسلکی شعار بنانا خلاف سنت ہے۔ کانوں تک ہاتھ اٹھانا، عن قتادہ رضی اللہ عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں کی لو تک، یعنی یہاں تک ہاتھوں کو اٹھایا۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، اب اس میں بھی بہت بڑے لوگوں نے اختلافی مسائل بنائے ہوئے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا غیر شرعی ہے اور چھاتی پہ باندھنا عین شریعت کے مطابق ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن علی رضی اللہ عنہ ان السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرۃ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی پر رکھ کر اور اس کو تحت سرہ، سرہ کہتے ہیں ناف کو، ناف کے نیچے رکھنا، یعنی ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی کے اوپر باندھ کر ناف کے نیچے رکھنا نماز میں، یہ سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی منقول ہے۔ ثنا کی بات آ جاتی ہے، یہ جو ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یقول عمر رضی اللہ عنہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 399۔ دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز میں یہ ثنا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ بسم اللہ آہستہ پڑھیں۔ اب یہ کس کی روایت ہے؟ فرماتے ہیں حضرت انس سے یہ روایت مروی ہے، عن انس رضی اللہ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منہم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھیں، لیکن کسی ایک کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے نہیں سنا میں نے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جمہور صحابہ کرام بھی تسمیہ آہستہ پڑھتے تھے۔ علامہ ابن قیم زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ کسی صحیح صریح حدیث سے اونچی آواز سے تسمیہ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ مقتدی سنیں اور خاموش رہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ یہ آیت نماز اور خطبے کے بارے میں نازل ہوئی۔ حوالہ کے لیے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 281 ملاحظہ فرمائیں۔ اس حکم ربانی کا تقاضا ہے کہ جب امام اونچی پڑھے تو اس کو سنا جائے، اور جب وہ آہستہ پڑھے تو خاموش رہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم ثم لیؤمکم احدکم فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین یحبکم اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو صفوں کو سیدھا کر لیا کرو، پھر تم میں سے کوئی ایک شخص امامت کرائے، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، البتہ قرآن پڑھنے لگے تو تم خاموش ہو جاؤ، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ لے تو پھر تم آمین کہو۔ اس طرح کرنے سے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ الفاظ منقول ہیں۔ امام مسلم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ مقتدی سورۃ فاتحہ نہ پڑھے۔ عن عطاء ابن یسار انہ سأل زید بن ثابت عن القراءة مع الامام فقال لا قراءة مع الامام فی شیء۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، باب السجود والتلاوہ، حدیث نمبر 577۔ حضرت عطاء بن یسار رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے امام کے ساتھ پڑھنے کی بابت پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کسی بھی نماز میں امام کے ساتھ ساتھ قرآن نہ پڑھے۔ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ کان یقول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ من صلی وراء الامام کفاہ قراءۃ الامام، صححہ البیہقی۔ سنن بیہقی میں یہ روایت درج ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص امام کی اختتامی نماز پڑھے اس کے لیے امام کی قرات کافی ہے۔ امام بیہقی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تنہا نمازی فاتحہ پڑھے، مقتدی نہیں۔ کان ابن عمر رضی اللہ عنہ اذا سئل هل يقرأ خلف الامام قال اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراءة الامام واذا صلى وحده فليقرأ وكان عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ لا يقرأ خلف الامام، صححہ النووی فی الآثار۔ الموطأ امام مالک میں یہ روایت درج ہے۔ فرماتے ہیں جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا جاتا کہ امام کے پیچھے مقتدی بھی پڑھے تو آپ جواب دیتے کہ مقتدی کے لیے امام کی قرات کافی ہے، البتہ جب وہ اکیلا نماز پڑھے تو قرات کرے۔ خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ وغیرہ نہیں پڑھتے تھے۔ آثار سنن میں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ یقول من صلی رکعۃ فلم یقرأ بها بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام، حسن صحیح۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے جس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، الا یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو تو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی حدیث کی بنا پر امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کے دادا استاد امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب والی حدیث تنہا نمازی کے بارے میں ہے جو مقتدی کو شامل نہیں۔ ترمذی شریف ملاحظہ فرمائیں۔ ان احادیث میں بڑی صراحت کے ساتھ باجماعت نماز میں مقتدی کو سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے روکا گیا ہے، لیکن کوئی صحیح مرفوع حدیث ایسی نہیں ہے جس میں صراحتاً باجماعت نماز میں مقتدی کو سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہو۔ آمین آہستہ کہنا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبادروا الامام اذا کبر فکبروا واذا قال ولا الضالین فقولوا آمین
وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، باب النہی عن المبادرہ، حدیث نمبر 415۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امام سے جلدی نہ کرو، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، اور جب وہ وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ مسئلہ آمین میں یہ حدیث بڑی واضح ہے کہ جس طرح امام اللہ اکبر اور سمع اللہ لمن حمدہ اونچی کہتا ہے، لیکن سب مقتدی اللہ اکبر اور اللہم ربنا لک الحمد آہستہ کہتے ہیں، اسی طرح جب امام وَلَضَّالِّينَ بلند آواز سے پڑھے تو مقتدی کو آمین آہستہ کرنی چاہیے۔ نماز میں رفع یدین، عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا ہوا کہ میں تمہیں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، گویا کہ وہ شریر گھوڑوں کے دمے ہیں، نماز میں سکون اختیار کروں۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جن احادیث میں رفع یدین کرنے کا ذکر ہے وہ اس ممانعت سے پہلے کی ہیں، لہٰذا اس ممانعت کے بعد اب ان سابقہ روایات کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اس لیے کسی صحیح حدیث میں یہ صراحت نہیں کہ آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رفع یدین کرنے کا تھا۔ نبوی نماز، قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، حسن صححہ ابن حزم۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 257۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ نہ بتاؤں؟ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھ کر دکھائی اور صرف شروع میں رفع یدین کیا۔ یہ حدیث حسن ہے، ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح کہا ہے، احمد شاکر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی صحیح کہا ہے۔ عمل صحابہ رضی اللہ عنہ، ان علی رضی اللہ عنہ کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ من الصلاۃ ثم لا یعود۔ قال الزیلعی صحیح، قال ابن حجر رواته ثقات، قال العینی اسنادہ علی شرط مسلم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رفع یدین کرتے تھے صرف اور صرف پہلی تکبیر میں، نماز میں جو پہلی تکبیر ہوتی ہے تکبیر تحریمہ، تو اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ رفع یدین کرتے تھے، ثم لا یعود، پھر اس کو واپس نہیں دہراتے تھے، یعنی پھر بعد میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ زیلعی فرماتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس کے راوی ثقہ ہیں، علامہ عینی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی سند، اس حدیث کی سند امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی شرط پر ہے۔ واضح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر خلفائے راشدین اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر بہت سے صحابہ کرام کا بھی یہی عمل تھا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ بہت سے صحابہ کرام کا اس پر عمل ہے۔ جلسہ استراحت، عن ابن سہل الساعدی رضی اللہ عنہ وفیہ ثم کبر فسجد ثم کبر فقام ولم یتورک۔ ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے، حضرت سہل کے صاحب زادہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر سجدہ کیا، پھر تکبیر کہہ کر بیٹھے بغیر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور علامہ زیلعی نے نصب الرأیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 279 میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے، اور علامہ ترکمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جوہر النقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 125 میں بہت سے صحابہ کرام کا یہی معمول ذکر کیا ہے کہ وہ پہلی اور تیسری رکعت میں سجدے سے اٹھتے ہوئے بیٹھے بغیر سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ التحیات، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد احدکم فی الصلاۃ
فلیقل التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکا ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ثم یتخیر من المسألة ما شاء۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو یہ التحیات پڑھے جو ابھی میں نے پڑھی ہے، پھر اس کے بعد جو دعا مانگنا چاہے وہ مانگ سکتا ہے جو مسنون ادعیہ ہیں۔ انگلی کا اشارہ ہم نماز میں بیٹھے ہوئے ایسے انگلی کا اشہد ان لا الہ الا اللہ جو کرتے ہیں، اس حوالے سے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه الصبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے بیٹھتے تو دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھتے اور اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے اور انگوٹھے کو درمیانی انگلی سے ملا لیتے۔ اب دیکھیں یہ اس طرح ہم دونوں انگلیوں کو، بیچ والی انگلی کو اور انگوٹھے کو یوں ملا لیں گے اور پھر اس کو یوں رکھ کے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس طرح ہم انگلی کا اشارہ کریں گے۔ درود شریف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسلم شریف کی روایت ہے، باب الصلاۃ، حدیث نمبر 405۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے آن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم آپ پر کون سا درود شریف پڑھا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود ابراہیمی تلقین فرمایا تھا۔ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا۔ ان عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ رآ رجلا رافعا یدیہ قبل ان یفرغ من صلاتہ فلما فرغ منها قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرفع یدیہ حتی یفرغ من صلاتہ، رجالہ ثقات۔ مجمع الزوائد کی روایت ہے، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 169۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز ختم ہونے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے، تو نماز کے بعد آپ نے اس کو فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے۔ اس کے سب راوی ثقہ ہیں اس حدیث کے۔ فتاوی اہل حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190، فتاوی نظیریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 566 میں بھی ہے کہ دعا شرعاً درست اور مستحب ہے۔ ظہر کی سنتیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حافظ على اربع رکعات قبل الظہر واربع بعدها حرمہ اللہ علی النار، رواہ الترمذی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت مستقلاً پڑھی، اللہ رب العزت اس کو آگ پر حرام کر دیں گے۔ عصر کی سنتیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، رواہ الترمذی۔ حدیث نمبر 430۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس شخص پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہو۔ مغرب کی سنتیں۔ قال ابو معمر کانوا یستحبون 4 رکعات بعد المغرب۔ حضرت ابو معمر فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین مغرب کے بعد 4 رکعات پڑھنے کو مستحب سمجھتے تھے۔ عشاء کی سنتیں۔ عن سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کانوا یستحبون 4 رکعات قبل العشاء الآخرہ۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام عشاء سے پہلے 4 رکعات پڑھنے کو مستحب سمجھتے تھے۔ وتر کی 3 رکعات۔ قالت عائشہ ما کان رسول اللہ یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 3۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات پڑھتے تھے، 4 کر کے 8 رکعات تہجد پڑھتے، جن کے حسن اور خضوع کا کیا کہنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعات وطر پڑھی ہیں۔ رکوع سے پہلے دعائے قنوت۔ عن عاصم قال سألت انس بن مالک عن القنوت فقال قد كان القنوت فقلت قبل الركوع ام بعده فقال قبله قلت فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع فقال كذاب إنما قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع شہرا۔ حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دعائے قنوت سے میں نے سوال کیا، دعائے قنوت سے متعلق سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ جی دعائے قنوت ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ رکوع سے پہلے یا بعد میں، تو انہوں نے فرمایا کہ رکوع سے پہلے۔ تو حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا مجھے تو کسی نے خبر دی ہے کہ آپ سے روایت رکوع کے بعد کی ہے، تو اس نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ کذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد ایک مہینے تک رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھی ہے، صرف 1 مہینہ۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہ کان یوتر بثلاث لا فصل فیہن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 3 وطروں کے دوران سلام نہیں پھیرتے تھے۔ فجر کی سنتیں۔ جاء ابن مسعود رضی اللہ عنہ والامام یصلی الصبح فصلى رکعتین الی ساریۃ ولم یکن صلی رکعتی الفجر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فجر کی سنتیں پڑھنی تھیں، وہ مسجد میں آئے تو امام نماز پڑھا رہا تھا، آپ رضی اللہ عنہ نے ایک ستون کے قریب 2 سنتیں پڑھی۔ سنتوں کی قضا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یکن یصلی رکعتي الفجر فلیصلیہما بعدما تطلع الشمس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھنی ہوں تو وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے، یعنی اگر وہ فرض نماز سے پہلے 2 رکعتیں نہیں پڑھ پایا ہے تو اب اور اسے خطرہ ہے کہ جماعت چلی جائے گی تو اب وہ فوراً نماز میں کھڑا ہو جائے، جماعت کے ساتھ فرض ادا کر لے۔ باقی سنتوں کی قضا وہ جیسے سورج نکلے، سورج کے طلوع ہونے کے بعد وہ قضا کر سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، نماز سے متعلق مجھ سے جتنا ہو سکے میں نے وہ احادیث کو جمع کیا اور آپ حضرات تک پہنچایا، تو امید ہے آپ حضرات کو کافی سارا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ حضرات کو اس سے فائدہ ملے تو اس پر ضرور عمل کریں اور مجھے آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ۔